السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے قبر جائے عبرت یا جائے تماشا۔ قبرستان ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے، نہ کہ یہ تماشا ہے۔ جس طرح آج کل دنیا کے اندر قبرستانوں پر جا کر کے لوگ تماشے، ڈھول تاشا اور نہ جانے کون کون سی چیزیں کرتے رہتے ہیں، قبر واقعی بڑے خوف اور گھبراہٹ کی جگہ ہے۔ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بتلایا ہے، میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کو نہیں دیکھی۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنازے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرحانے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی ہولناکی کو یاد کر کے یا فرما کر اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں سے قبر کی مٹی تر ہو گئی، بھیگ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں، میرے عزیز اور دوستو، اس کے لیے کچھ تیاری کر لو، یعنی اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ اسی جگہ پر ہر ایک کو ایک نہ ایک دن آنا ہے، چاہے کوئی پہلے آئے یا بعد میں آئے، ہر ایک کو یہاں پر آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قبر کے فتنے سے پناہ مانگی ہے اور امت کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی نصیحت بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا یہ نتیجہ تھا کہ قبر کا ذکر آتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ دیدہ اور غمزدہ ہو جاتے تھے، یعنی قبر کا جب ذکر آتا ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، رونے لگتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر پر جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے۔ میرے بھائیوں، یہ قبر ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے، تماشا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو ایک بتلاؤں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تین باتیں مجھے غمزدہ کر دیتی ہیں اور میں آپ دیدہ ہو جاتا ہوں، میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے جدائی کا غم، اور دوسری بات عذاب قبر سے، اور تیسری بات یہ قیامت کے ڈر کی وجہ سے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ موت اور قبر کو یاد کر کے اس قدر روتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، یعنی قبر کو یاد کر کے، موت کو یاد کر کے اس قدر رونا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہم اور آپ موت اور قبر کو یاد کر کے کتنا روتے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں اور غور و فکر کریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو قبر کی زیارت کی اجازت ہی صرف اس لیے دی ہے کہ اس سے آخرت آپ کو یاد آئے گی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، قبروں کی زیارت کرو، اس میں سامان عبرت ہے، یعنی انسان دنیا کو بھول کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور دنیا کے بے ثباتی پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے تو دوسروں کی قبریں دیکھ کر اپنی قبر کا خیال آتا ہے۔ عارضی دنیا کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر پشیمانی اور ندامت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کی رغبت پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ غور فرمائیے ذرا، جہاں عشقیہ اور شرکیہ مضامین پر مشتمل قوالیوں کی مجلسیں لگی ہوں، وہاں آخرت یاد کیسے آئے گی؟
جہاں ڈھول اور ڈھمکے کی تاپ پر نوجوان ملنگ اور ملنگیاں دھمالے ڈال رہی ہوں، وہاں منکر نکیر کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ جہاں آرائش حسن اور نمائش جسم کی دلدادہ طوائفوں سے مجرے ہو رہے ہوں، وہاں پر کیسے ہی عذاب قبر یا ثواب قبر کون کر سکتا ہے؟ جہاں پر تھیٹروں اور فلموں اور حیات سوج ناچ گانے کے بے ہنگم شور برپا ہو، وہاں موت کیسے یاد آئے گی؟ جہاں بے حجاب اور نوجوان دوشیزاؤں کا غیر محرم مردوں کے سے کھلے عام اختلاط ہو، وہاں پر توبہ اور استغفار کی رغبت کیسے ملے گی؟ جہاں صبح اور شام مجاوروں اور مریدوں کے ہجوم سے بھنگ اور چرس کے دور چل رہے ہوں، وہاں سفر آخرت کی بات کون کرنے والا ہے؟ جہاں دن اور رات کے نذرانے وصول کرنے والے اور دولت دنیا جمع کرنے کا کاروبار عروج پر ہو، وہاں فکر آخرت کا واعظ کون سننے والا ہے؟ میرے بھائیو، قبر یہ جائے عبرت ہے، چاہے تماشا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے قبر کے جو آخرت کی پہلی منزل ہے اس کے لیے تیاری کریں، اور اسی طریقے سے مزاروں اور خانقاہوں اور آستانوں کی دنیا کا جو ہماری جو دنیا سے کہیں زیادہ رنگین اور کہیں زیادہ دل فریب اور کہیں زیادہ دلکش ہے، ایسی قبروں اور مزاروں پر جا کر موت کیسے یاد آئے گی؟ آخرت کا خیال کیسے آئے گا؟ عذاب یا ثواب کی فکر کیسے ہوگی؟ اللہ کا خوف کس کے دل میں پیدا ہوگا؟ دنیا سے بے رغبتی کیوں کر پیدا ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں قبروں پر میلے ٹھیلے لگانا اور مزار تعمیر کرنا، عرس لگانا، چراغاں کرنا، پھولوں کو چادریں چڑھانا، قبر یا مزارات پر بوسہ دینا یا قبر یا مزار پر جھمکے یا سجدے کرنا، قبر کا طواف کرنا یا قبر پر قربانی کرنا یا کھانا تقسیم کرنا، صاحب قبر کے سامنے اپنی مشکلات اور حاجات پیش کرنا قطعاً حرام ہے۔ یہ شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر یہ جہنم کے اندر لے کر کے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم اور آپ قبروں کو جائے عبرت بنائیں، اور جائے تماشا نہیں۔ قبروں پر جانا یہ عبرت حاصل ہے، ہم اور آپ جائیں گے تو وہاں آخرت یاد آئے گی، اور جب آخرت یاد آئے گی تو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف چلے گا۔ ایک اور چیز میں بتلا دوں میرے بھائیوں کہ ان علماء کرام کی طرف میں متوجہ دلانا چاہتا ہوں اور بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ خیر اور بھلائی سے خیر اور بھلائی کے سوتے پھوٹتے ہیں، جبکہ برائی اور گناہ سے برائی اور گناہ کے سوتے پھوٹتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آم کا درخت بویا جائے تو اس سے تھور کا پھل لگے گا، یا تھور کا پھل درخت لگایا جائے تو اس پر آم کا پھل آئے گا۔ اگر مزاروں اور خانقاہوں پر نظریں نیازیں دینا، چڑھاوے چڑھانا، مرادیں مانگنا اور میلے لگانا واقعی شریعت اسلامیہ میں اگر جائز اور نیکی کا کام ہے، تو پھر اس خیر اور نیکی کے کام سے فحاشی، بے حیائی اور برائی اور جرائم کا کلچر کیوں جنم لے رہا ہے؟ کیوں گئے دن نئے طریقے سے ایجاد کرتی چیزیں نظر آتی ہیں؟ جو لوگ قبروں پر اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہوتا تو ہم اور آپ بھی کرتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے، قبروں پر میلہ لگانے سے، قبروں پر قربانی، طواف، سعی، یہ ساری چیزیں کرنے سے۔ آج اگر قبروں کو پختہ بنانا جائز ہوتا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کو پختہ نہیں بنایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سید الشہداء اور قیامت تک سارے شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ نہیں بنایا اور نہ بنانے کا حکم بھی دیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے یہ قبر
ہم جائیں قبروں کی زیارت کریں اور وہاں جا کر کے سلام پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور یہ کہیں کہ آپ ہم سے پہلے آئے ہیں، ہم آپ کے بعد آنے والے ہیں، اس قبر کے لیے تیاری کیجئے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم اور آپ قبر کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کریں تاکہ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور مل جائے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی مل جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو بدعات اور خرافات سے بچا لے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قبر کی جو مسنون طریقہ ہے زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ الہ العالمین تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔